For watching, don't forget to like, comment, share and subscribe only on Al Rahman Digital Channel. دین اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں دنیا کا نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے، دنیا کا نیٹ ورک 3 جگہوں پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز، آپ کا جتنا مال ہے نا، مال یہ صرف نہلانے تک ہے، کینچی پھیرنی ہے، یاروں نے سارا نکال لینا ہے، تو جیڑا کھوایا نا وہ بھی ٹھڈ نپ نپ کے نا، یہ کچھ نال نہ لے جائے۔ کرتے ہو؟ دیکھا ہے کبھی نہلاتے ہوئے؟ ٹھڈ مل مل کے نکال دے، جو ہے یہاں کا یہیں رہے، ساتھ نہیں جائے، استنجے کروا دو، صاف کر دو، 3 بار دھو۔ زیادہ سے زیادہ ایک کفن، وہ بھی پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ اللہ تجھے مجھے کرونے کی سازش سے محفوظ رکھے۔ اچھا، اس کا نیٹ ورک آگے کیوں نہیں چل رہا؟ وہ میری دولت، وہ میرا پیسہ، وہ میرا بینک، وہ جناب بینک بیلنس فریز ہو گئی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لگ گئے ہیں، وارث کھڑے ہو گئے ہیں، نیم پلیٹ، مکان، کوٹھیاں، گاڑیاں، یہ جو اتنی بڑی تیز ترین تھی، یہ موٹر وے پہ چلتی تھی، یہ میرے ہیلی کاپٹر کیوں نہیں آ رہے؟ مجھے 4 پائی اور وہ بھی مسجد سے اٹھا کے لے کے۔ تجھے بتانا چاہتے ہیں، زندگی خواہش زر میں بسر کرتے رہے، ایک کفن کے لیے اتنا سفر کرتے رہے۔ دیندار ہوتا تو اگلا اکاؤنٹ بنا کے جاتا۔ اور بیوی بچوں کی اپروچ، یہ سگنل اٹھاتے ہیں قبر تلک، قبر کے اندر جاتے ہیں لیکن جلدی سے نکلتے ہیں۔ اور جب اوپر ڈاٹ بنا دی جاتی ہے، اینٹیں رکھ دی جاتی ہیں، مٹی ڈال دی جاتی ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہ تو نے دین میں پڑھا ہی نہیں تھا۔ اگر پڑھا ہوتا، جانا ہوتا تو تیسری چیز کا نیٹ ورک تھا جو آگے حشر تک تیرے کام آنا تھا، وہ تیرے اعمال تھے، وہ تیرا دین تھا، وہ پاس ہی نہیں ہے۔ دین اس لیے ضروری ہے کہ قبر کے اندر کوئی موبائل، کوئی نیٹ ورک، کوئی سم، کوئی رابطہ، ساری زندگی کھڑا ہو کے چیختا رہے، ابو میں یتیم ہو گیا ہوں باہر آجا، بیوی کھڑی ہو کے کہے میں بیوہ ہو گئی ہوں باہر آجا۔ نہیں، قرآن بتاتا ہے چیختے رہو، چلاتے رہو، بلاتے رہو۔ تمہاری باتیں سننے سے ان کی روحیں اگر اچھی ہیں تو علیین میں جا چکی ہیں۔ جو اچھی جگہ پہ ہو، خوشی میں ہو، اسے دوسروں کی سننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ خود بڑی انجوائمنٹ کے ماحول میں۔ لوگ جاتے نہیں پکنک پہ، موبائل بند کر لیندے، یار کیڑے روئی ان پیچھو سنندے رہیے، 4 دن زندگی کے آرام کے۔ اور اگر پھنسے ہوئے ہیں، وہ جی میں ٹینشن میں تھا، میں کال نہیں لے سکا، اگر سجین میں ہے یہ دین بتائے گا۔ رگڑا گیا، اللہ کے لیے اس بدن کی فکر کر، اس روح کی فکر کر، تیری عزت بھی محفوظ، تیری جان بھی محفوظ، تیرا مال بھی محفوظ، تیرا عقیدہ بھی محفوظ، اور تیری قبر، تیری آخرت، تیرا حشر، تیرا نشر بھی محفوظ۔ اللہ کا سایہ جہنم سے بچاؤ، اور جنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اگر چاہتے ہو تو دین پہ گامزن رہیے۔ باقی رہ گئے آرڈیننس اور مخالفتیں، پریشان نہ ہوں، یہ پہلوں سے کچھ زیادہ سخت نہیں آئیں گے۔ وہ بڑھیا نہیں مانی تھی، سیدہ سمیہ جوتے کی نوک پہ رکھ کے کہا تھا چل ابو جہل، تیری ساری جہالتوں کے آرڈیننس تیرے منہ پہ ہے، کر کیا کرتا ہے؟ اپنے قد سے لمبا نیزہ لے کے ان کی شرمگاہ میں مارا، اونٹوں سے باندھا، کھینچا، گھسیٹا، کپڑے پھٹ گئے، جسم پھٹ گیا، اور ادھر کی پسلیاں ادھر کی ادھر، ہڈیوں سے گوشت اتر گیا، گھسٹ گھسٹ کے نوکیلے پتھروں پہ ریشہ بن گیا، بوٹیاں جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی بن کے پورے راستوں میں بکھر گئی، اور یہ خوش ہو رہے ہیں، کہکے مار رہے ہیں، مٹا دیا، دبا دیا، ختم کر دیا۔ آج کے بعد بچہ، جوان، بوڑھا، کوئی مرد عورت اسلام کو قبول کرے، یہ حشر کر کے رکھ دیں گے۔ حتیٰ کہ ہڈیوں کی جو بوڑھی مک تھی وہ بھی نکل کے پتھروں پہ چپک گئی، اور دنیا کئی دن تک دیکھتے رہی، مگر تاریخ نے جوتے کی نوک پہ رکھوایا۔ حضرات، وہی اسلام بڑا، وہی پھیلا، ان کے روکنے سے نہیں رکا۔ قدرت نے، فطرت نے اسلام کو یہ لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اسے۔ پریشان نہ ہوں، خوش ہو کے لے، راضی لے، محبتوں سے لے، پیار سے لے، آگے بڑھ کے لے، نسلوں کو دیں، خاندانوں کو دیں، جوانوں کو دیں، بچوں کو دیں، متعارف کروائیں۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔